جی سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ لبرا ایجنسی اور لبرا نیوز پر یہ جو تبصرہ دیکھ رہے ہیں، آج ہماری سعادت ہے کہ ہم اس وقت چرچا شریف میں موجود ہیں اور عرس محدث اعظم کے اس پرمسرت موقع پر جہاں تمام علماء کرام ہوں گے اور ان سے ہم روبرو ہوں گے، لیکن خصوصاً میڈیا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. اس وقت جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضور غازی ملت کے چشم و چراغ جانشین حضور غازی ملت عالی جناب علامہ و مولانا نورانی میاں صاحب، جن سے ہم محو گفتگو ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ جب بھی نشر و اشاعت کی بات ہوتی ہے اور خصوصاً تعلیمات ترویج دین ہوتی ہے تو اس پر علماء کرام کے بہت سارے چیزیں آپ نظر میں آتی ہیں، خصوصاً ان کی تقاریر یا وہ جمعے کے خطبے. لیکن آج جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا زمانہ ہے، اس میں میڈیا کا بہت اہم رول ہو جاتا ہے، اور ہم اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ میڈیا کتنا اہم ہے. اور یہ جو پیغامات ہیں، خاص طور سے اگر ہم مختلف ادیان کو دیکھیں تو ان کے پاس ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں چینلز ہیں. کیا ہماری ضرورت ہے آج کا یہ دور جو میڈیا کے لیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس میسج کو تمام امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بھی سمجھیں. بہت بہت خیر مقدم ہے سرکار، آپ کا شکریہ. یقیناً آج کا جو میں نے اپنی انٹرو میں جو بات کہی ہے میڈیا کے حوالے سے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے ان لوگوں کو جو سربراہان ہیں اور جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ اس چیز کو آگے بڑھانے میں کام کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں لبرا ایجنسی کا اور ان کی پوری ٹیم کا، اور خاص کر ہمارے اطہر کاظمی صاحب جنہوں نے اپنی انتہائی عدیم الفرصتی کے باوجود، انتہائی بڑی ایمرجنسی کے باوجود صرف حسب وعدہ جو وعدہ ہوا تھا اس کو وفا کرنا تھا تشریف لائے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں. یقیناً میڈیا ایک ایسا زندگی کے نشیب و فراز کے لیے ایک ایسا حصہ بن چکا ہے کہ آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت بے لگام بھی ہے، لیکن اسی سوشل میڈیا کو ہم دین کا خادم بھی بنا سکتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں بین الاقوامی طور پہ تو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کیوں بن گئی ہے؟ کسی اور وجہ سے نہیں، انہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اسی میڈیا کی وجہ سے. دنیا کے میں کیا ہو رہا ہے، کس وقت کیسے ہو رہا ہے، شاید ٹی وی کے ذریعے آپ کو بہت بعد میں پتہ چلے، لیکن ہم موبائل کے تھرو جو ہے میڈیا کے تھرو بہت جلدی اس چیز کو معلوم کر لیتے ہیں. اس چیز کو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے پہلے جو دوسرے ادیان کے لوگ ہیں انہوں نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا. اب الحمدللہ مسلمانوں کا رجحان بھی اس کی طرف بڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے دین کا خادم بناتے ہوئے اس میڈیا کو دین کا مبلغ بنانا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ اس راہ میں برسر و پیکار ہیں، اور کافی ایسے بھی لوگ ہیں جو انہوں نے کئی سنگے میل طے کر لیے ہیں. میں کسی ایک پرٹیکولر چینل کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے چینل ہیں، لیکن الحمدللہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یوٹیوبرز ہیں جو ڈیجیٹل فارم پہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کام کو آگے بڑھانا ہے. اور دراصل انہی لوگوں سے انسپائر ہو کے میں نے پچھلے 3 سال سے، جب سے میرے والد گرامی حضور قبلہ عالم شہنشاہ ثقافت غازی ملت حضرت علامہ سید ہاشمی میاں شرفی الجیلانی سجادہ نشین ہوئے ہیں اس خانقاہ کے، تب سے میں نے حضرت کی اجازت سے اس بیڑے کو اٹھایا ہے، اور میڈیا کے تھرو ان حضرات کے لیے جو ان سے محدث اعظم میں نہیں آ سکے ان تک یہ پروگرامات پہنچے، اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، اہل خانہ کے ساتھ دیکھیں. تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ عرس کچوچا شریف میں ہو رہا ہے، اور کیلیفورنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، لاس اینجلس میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ٹورنٹو میں بھی دیکھا جا رہا ہے، لندن میں بھی دیکھا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آج کے وقت کی سب سے اہم ضرورت یقیناً بلا شبہ میڈیا ہے، اور اس میں ہمارے علماء کو اور ارباب خانقاہ کو آگے بڑھ کر کے اس کی طرف جو ہے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ سلسلہ اور سے اور تک بڑھتا رہے. بہت اہم پیغام دیا، لیکن خصوصاً آپ سے ایک سوال بہت ہے. آج امت مسلمہ میں مختلف فرقے ہیں، اور حقیقت میں کہیں نہ کہیں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات رائے رکھنا میرے سمجھ میں ریسرچ کو آگے ڈیولپ کرتا ہے. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج جو اختلافات ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ایسے پیمانے پہ لایا جا رہا ہے کہ جہاں ہم آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کو جبکہ پیغام خانقاہوں سے جاتے تھے اور تمام ادیان یہ مانتے تھے کہ محبت کا اگر پیغام کہیں سے لینا ہے تو خانقاہوں سے ہونا چاہیے. ہم آپس میں جو خانقاہیں تھیں اس میں ہی تضاد
اور آپس میں ایک دوسرے کی گریباں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو اس کو کیسے یکجہتی کی طرف لایا جائے, کیسے ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے؟ اختلاف رائے رکھنا اہم چیز ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں, نہ یہ ممکن ہے کہ سب آپس میں مختلف ہوں, اور یہ ممکن ہے کہ سب آپس میں مختلف ہوں. مجھے عربی شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے, لیکن وہ بائبل فرزدق نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز پر اتفاق ہو سکتا ہے جی, کسی پر اتفاق نہیں, لیکن سب کو اس بات پہ اتفاق ہے کہ موت برحق ہے. چاہے کسی بھی دھرم کا ہو, کسی بھی جاتی کا ہو, کسی بھی کمیونٹی کا ہو, خدا کو بھی نہ مانتا ہو وہ بھی یہ مانتا ہے کہ ایک دن مرنا, اسی پہ اتفاق ہے. اور یہ المیہ ہے وقت کا کہ آج بڑے بڑے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ نحن اتفقنا علی اللہ نتفق, ہم اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ کبھی متفق نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں, اختلاف ایک چیز ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے افتراق, اور اختلاف جب بڑھ کے افتراق کی حد کو پہنچتا ہے تو اسی افتراق کے بدل سے انتشار پیدا ہوتا ہے. فی نفس ہی اختلاف بری چیز نہیں ہے, اور اگر بری چیز ہوتی تو حضور علیہ السلام کبھی یہ نہ فرماتے کہ اختلاف و امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ ریسرچ کا دروازہ کھلتا ہے, بالکل صحیح ہے. ہر چھوٹا اپنے بڑے سے مسائل میں, اپنی رائے میں, اپنی تحقیق میں اختلاف کر سکتا ہے, بڑا اپنے چھوٹے سے کر سکتا ہے, اور یہ سلف کے زمانے سے آج تک چلا رہا ہے. مگر جب یہ اختلاف کہیں نہ کہیں ایگو کا لباس پہنتا ہے, میں کا لباس پہنتا ہے, انا خیر منہ کا لباس پہنتا ہے, تو اس اختلاف میں ابلیسی فطرت پیدا ہونے لگتی ہے. اور اس کے شکار الحمد جو ہے بدقسمتی سے لا سامح اللہ کہا جائے تو ہماری امت کے افراد بہت زیادہ ہیں, اور کثیر تعداد میں علماء بھی ہیں, مشائخ بھی ہیں. یہ میں اپنی میں جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں سے امت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اختلاف بڑھ کر شخصیت پرستی کی طرف مڑ جاتا ہے. میرا پیر سب سے اچھا, میرا استاد سب سے اچھا, میرے ماں باپ سب سے اچھے. یہ جو میرا ہے, جب تک ہم اپنی کمیونٹی کے کام کے لیے, کوئی بھی کام جو ہم رفاہ عام کے لیے کریں, سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے کریں, اس میں سے جب تک ہم یہ میں نہیں نکالیں گے ہم اپنی قوم کو متحد نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہمیں میں نکالنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ نہیں نکالا تو پھر یہ اختلاف افتراق, اور پھر یہ افتراق آگے چل کے انتشار میں بدلے گا, جس کا نتیجہ صرف فتنہ ہے, صرف فساد ہے. آج پوری امت مسلمہ جوجھ رہی ہے. اب رہا سوال وہ جو آپ نے کیا کہ اس کا جو دوسرا حصہ تھا کہ آخر اس کا حل کیا ہے. تو دیکھیں, ارباب حل و عقد نے بہت کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حل نکالیں, لیکن حل تب نکلتا ہے جب ہم اسے خود حل کرنا چاہیں. جب ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ اختلاف ہی سے اس کی روٹی ہے, اختلاف ہی سے اسے بریانی نصیب ہوگی, تو وہ کیوں حل نکالتا؟ بلکہ حل نکالنے والوں کو اپنی کمیونٹی سے باہر کرنے کے لیے طرح طرح کے فتوے دینا شروع کر دیں گے, جس کے آج بہت سے لوگ شکار ہو رہے ہیں. تو اپنے طور پر, اجتماعی طور پر تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انفرادی طور پر جو ہے, انفرادی طور پہ لوگ اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے اخلاق کو بدلیں, اپنے نیچر کو چینج کریں, اپنے مزاج کو چینج کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ جب لوگ انفرادی طور پہ اپنی اصلاح کریں گے تو پوری قوم کی اصلاح ہوگی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.